أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. حاضرین مجلس، آپ گرچہ کی بہت ہی کم وقت کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ یقین مانیں کہ آپ کا جو یہ کام ہے اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس وقت جب آپ اس مجلس میں دینی باتوں کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتویں آسمان سے ہم تمام کے اوپر سکینت نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں سے گھیر لیتا ہے، اور پھر فرشتے آ کر کے ہمیں چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر بیٹھ کر کے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے. یہ کتنی عظیم بات ہے. تو ہمیں جب بھی موقع ملے دینی پروگرام میں شریک ہونے کا تو ہم تمام کاموں کو چھوڑ کر کے دینی چیزوں کو سیکھنے سننے کو ترجیح دیں، کیونکہ یہ عظیم کام ہوتا ہے. جب تک انسان دینی چیزوں سے، دینی کتابوں سے، علماء کرام سے جڑ کر کے رہتا ہے تو یہ جان رکھے کہ اس کا دین محفوظ ہے، وہ تمام خرافات اور بدعات سے محفوظ ہے. لیکن جب انسان دینی مجلسوں کو چھوڑ دے، علماء دین کو چھوڑ دے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ علماء سے نہیں بلکہ دین سے ساتھ ہی ساتھ دور ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے یہ عظیم کام ہے. ایک بہت بڑے کام کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، تو ہماری درخواست یہ ہے کہ جب تک پروگرام چلے آپ جمعی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ بیٹھ کر کے پروگرام کو سنیں اور خود کو اس پر ڈھالنے کی کوشش کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی پروگرام سنتے ہیں یا کچھ ہمارے سوالات ہوتے ہیں تو وہ ہماری ذات کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے جب بھی آپ کسی پروگرام میں جائیں، جو بھی سنیں تو اس سے اپنی اصلاح کی کوشش کریں. میں اپنی بات کو بہت زیادہ دور نہ دیتے ہوئے فضیلت الشیخ ذاکر عباس مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں، جن کا موضوع ہے عبادت کے اثرات انسانی زندگی پر. عبادت کے اثرات انسانی زندگی پر. میں شیخ محترم سے ادباً گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب کو سامعین کے سامنے پیش فرمائیں. فلیتفضل مشکورا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری ماں بہنوں، بیٹیوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی مالک دو جہاں، خالق کون و مکان کے لیے ہے، جس کے انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء بندے ہیں،
ہم گنہگار بھی اس کے بندے ہیں۔ بعد وہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری تاجدار حبیب کائنات رحمت للعالمین محسن انسانیت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری ہادی و مرشد اور راہبر بنا کر کے بھیجے گئے، صلوات اللہ علیہ وسلم ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی محفل کا منتخب کردہ موضوع، جس پر ہمیں کچھ چیزیں عرض کرنی ہے، وہ عبادات کا اثر انسانی زندگی پر۔ برادران اسلام، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ عبادت کہتے کسے؟ یہ عبادت ایک عربی ورڈ ہے، عربی لفظ ہے، جس کا میننگ ہوتا ہے جھکنا، ماننا، تسلیم کرنا، اطاعت کرنا، ذلیل ہونا۔ اور اسلام نے، شریعت نے اس لفظ کو جو استعمال کیا ہے، ہر وہ بات جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، ہر وہ کام جو اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، رب کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ مثلاً آپ نے کسی بھائی کو ایک گلاس پانی لا کر کے دے دیا، اور آپ کی نیت ہے کہ میرا مولا میری اس عمل سے خوش ہو جائے، یہ عبادت ہے۔ آپ نے کسی کو کرسی اٹھا کر کے دے دیا، آپ کی نیت ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، یہ عبادت ہو گئی۔ گویا کہ ایک مومن کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا سب عبادت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ نیت رب کی رضا ہو جائے۔ آپ یہاں تشریف لائے، آپ کی نیت ہے کہ کچھ چیزیں سیکھیں گے، ہم عمل کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، یہ نیت آپ کی، یہ آنا، یہ جانا، یہ بیٹھنا سب عبادت۔ لیکن جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذاہب کی عبادتوں کا جب اسٹڈی کرتے ہیں کہ دیگر دھرموں میں عبادت کہتے کسے ہیں، دیگر مذاہب اور ادیان میں عبادت کا کیا تصور ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب اور دھرم پائے جاتے ہیں، ان میں سے بعض کی یہاں عبادت کا تصور تو یہ ہے کہ انسان دنیا سے کٹ جائے، جتنا انسان دنیا سے دور اتنا ہی بڑا ان کے یہاں عابد و زاہد مانا جاتا ہے۔ کچھ دھرموں میں عبادت کا تصور یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں جتنا ڈالے گا اتنا بڑا عبادت گزار۔ کچھ دھرموں میں یہ ہے کہ اپنے معبودوں کے سامنے ہم کچھ دیر ناچ لیں، گا لیں، یہ عبادت ہے۔ اور کچھ مذاہب کے یہاں، کچھ دھرموں کے یہاں عبادت یہ ہے کہ چند رسم و رواج انجام دے لے، گویا کہ اس نے عبادت کر دی۔ یہ دنیا کے سارے مذاہب کا آپ اسٹڈی کریں گے، اس سے زیادہ آپ نہیں کچھ پائیں گے۔ یہی ہے ان کا یہ عبادت، یہی ہے ان کا دھرم جو ان کو عبادت کی تعلیم دیتا ہے۔ ان ساری عبادتوں کی چیزوں پر آپ غور کریں گے تو اس سے نہ انسان کو فائدہ ہے، نہ سماج اور معاشرے کو اس عبادت سے فائدہ مل سکتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک انسان صبح سے شام تک دھوپ میں کھڑا رہے تو اس کے کھڑے ہونے سے نقصان کے علاوہ نہ اس کو فائدہ، نہ معاشرے کو کوئی فائدہ، نقصان ہے اس عبادت سے۔ اگر ایک انسان ناچتا ہے، گاتا ہے، اس سے نہ اس کو فائدہ ہے، نہ سماج اور معاشرے کو فائدہ۔ گویا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے دیگر مذاہب کی عبادت کا تصور یہ ہے کہ اپنے خالق کو پتہ لگانے کے لیے، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے کوئی بھی عمل انجام دے دیا جائے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں،
وہ کام عبادت ہوگا جو رب کی رضا کے لیے کرو گے، وہ قدم آپ کا عبادت ہوگی، وہ چلنا آپ کا عبادت ہوگا جو رب کی رضا کے لیے آپ چلیں گے، جو رب کو خوش کرنے کے لیے قدم اٹھائیں گے وہ عبادت ہوگی۔ اس کا فائدہ انسان کو ملے گا، سماج اور معاشرے کو اس عبادت سے فائدہ ملے گا۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ عبادت کے لیے ہم اس دنیا میں وجود پائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما خلق الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ گویا کہ اصل مقصد ہماری دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اور ایک بات میرے بھائیو یاد رکھو کہ جو چیز اپنی اصل مقصد بھول جاتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ کوئل کی آواز بڑی پیاری ہے، لیکن اگر وہ بولے نہ تو کوے سے بھی بدتر ہے۔ مور بہت خوبصورت سین رکھتا ہے ناچے تو، لیکن اگر ناچے نہ تو کوئی فائدہ نہیں اس سے۔ یہ پنکھا جو چل رہا ہے یہ مقصد ہے ہوا دینا، جس دن ہوا دینا بند کر دے گا ہماری اور آپ کی نگاہ میں اس پنکھے کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اس کو اٹھا کر کے یا تو کباڑ خانے میں یا کسی بھنگاریے کے حوالے کر دیں گے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں اپنے مقصد کو چھوڑ دیتی ہیں ان کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت لوگوں کی نگاہوں میں نہیں رہتی، اور رب کے مقصد کو بھول جاؤ گے مسلمانوں تو پھر رب کی نگاہ میں ہماری اور آپ کی کیا ویلیو رہے گی؟ ہماری اور آپ کی ویلیو اور ہماری اور آپ کی عزت، ہمارا اور آپ کا مقام ہمارے مقصد سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک آپ اپنے مقصد میں ہیں اللہ کی نگاہ میں آپ محبوب ہیں، اور آپ نے اپنے مقصد کو چھوڑا اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ مبغوض بن جائیں گے۔ جیسے پنکھے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ جو ہوا دینا بند کر دے، یہ مائک کی اہمیت نہیں رہے گی اگر یہ آواز بڑھانا بند کر دے، ایسے اللہ کے سامنے چھکنا چھوڑ دو گے۔ ہزاروں کام کرو آپ، صبح سے شام تک مشین کی طریقے سے کام کرتے رہو، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے۔ عبادت آپ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اپنا بنائے گا۔ آپ ہزاروں کام صبح سے شام تک کر رہے ہیں، 24 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے آپ سوتے، اللہ کو نہیں ضرورت ہے اس کی، اللہ کو اپنی عبادت چاہیے۔ لاکھ ہی پنکھا خوبصورت ہو، لیکن جس دن اپنا کام چھوڑ دے گا اٹھا کر کے آپ کتنا بھی خوبصورت ہو، اٹھا کر کے آپ کسی بھنگاریے کے ہاتھ 2 ٹکے پہ بیٹھ دیں گے۔ تو گویا کہ جو چیز اپنا مقصد بھول جاتی ہے، اپنا مقصد چھوڑ دیتی ہے، اس کی ویلیو نہ دنیا میں ہے نہ اللہ کے ہاں۔ عبادات میں اثر کیسے پیدا ہو؟ یاد رکھو کہ عبادات جو ہم انجام دیتے ہیں، عبادت کا مفہوم آپ نے یہ سمجھا کہ جو بھی ہم زبان سے کہیں، جو بھی اپنے ہاتھ سے کریں، اگر اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے تو سب عبادت ہے۔ تو اس کے اندر عبادت میں باثر ہونے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو۔ اخلاص کی عمل میں وہی اہمیت ہے جو ہماری اس باڈی میں ہمارے ہارٹ کی ہے۔ سارے اعضاء صحیح سلامت رہیں، لیکن اگر ہارٹ نے اپنا کام چھوڑ دیا اس باڈی کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ عبادت اس وقت مؤثر ہوگی، عبادت سے فائدہ آپ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب اس کے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا ہو۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے، اپنے باپ کے ڈر سے، اپنے دوست سے ملنے کے لیے، نہ جانے کون کون سی دنیاوی لالچ کی وجہ سے اگر آپ مسجد میں آئے ہیں، مدرسے میں آئے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، ذکر کر رہے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ صبح سے شام تک مصلی پہ بیٹھے رہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی۔ لیکن اگر آپ چل کر کے آئے کہ میرا مولا خوش ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے میری عمل سے، عبادت ہو گئی ہے۔ نیتوں کا اتنا بڑا فرق ہے۔ تو گویا کہ اگر عبادت میں اثر لانا ہے، عبادت کو اپنے بااثر بنانا ہے، تو آپ کی نیتوں کے اندر غائب درجے کا خلوص ہونا چاہیے۔
نیت جتنی خالص ہوگی اتنا زیادہ آپ کی عبادت مؤثر ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی، آپ کے سماج اور معاشرے کو اسے فائدہ ملے گا۔ اور یہ عبادتیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، ان عبادت کا اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے بڑا فائدہ جو ہم کو ملتا ہے، یہ عبادتیں ہمارے گناہوں کو دھلتی ہیں، ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھو آپ کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی چیز ہے شرک اور توحید کے بعد تو یہ گناہ ہے۔ آپ پورے قرآن پڑھ ڈالیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ ذکر کیا کہ میں نے فلاں فلاں بستی کو ویران کیا ہے، میں نے فلاں فلاں قوموں کو تباہ کیا ہے، میں نے فلاں فلاں لوگوں کو اس دنیا سے مٹایا ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ آخر میں کیا نوٹ کرتا اللہ تبارک تعالیٰ؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو مٹایا ہے تو گناہ کی بنیاد پر مٹایا ہے۔ جتنی بھی قومیں آئی دنیا کے اندر، اللہ نے ان کو غارت اس لیے کیا کہ گناہوں کے ارتکاب اور گناہوں کے مرتکب تھے۔ تو گویا کہ ہماری زندگی میں توحید کے بعد اگر کسی چیز کو اپنانا ہے تو پاکیزگی اختیار کرنا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ایک ہی گناہ کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے اللہ نے کپڑے چھین لیے، کپڑے چھینے۔ قرآن کہتا ہے فَتَفْقَ يَخْصِفَانِ مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم اور حوا کے کپڑے ہم نے چھینے تو جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگ گئے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ایک معصیت اور گناہ کی بنیاد پر اگر پیغمبر کا کپڑا چھین سکتا ہے تو مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، اگر تمہارے اور ہماری زندگی میں نافرمانی آ گئی تو اللہ کیا ہماری دکانوں کو بلڈوزر سے تہس نہس نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دکانوں کو نہیں جلوائے گا؟ کیا ہمارے مکانوں کو نہیں جلوائے گا؟ یقیناً جلوائے گا، یہ اللہ کی سنت، اللہ کا قانون ہے۔ اس نے اپنے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کیوں چھوڑے گا؟ ایک معصیت اور گناہ کی بنیاد پر ان کو بے ستر کر دیا۔ جس پیغمبر کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، جس پیغمبر کو میرے رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اتنا اونچا مقام، اس پیغمبر سے ایک نافرمانی ہو رہی ہے، اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ صبح سے شام تک صرف نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی، اور پھر جب عقاب اور سزا آتی ہے تو ہم روتے ہیں مسلمان ہیں، ہم کو ستایا جا رہا۔ نہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں، مسلمان ہوتے تو یہ پریشانی کیوں آتی؟ مسلمان ہی تو نہیں ہے۔ نام رکھ لینا یہ اسلام نہیں ہے، نام رکھ لینا مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ ایک نافرمانی ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ قیامت کی صبح تک پیغمبر میں تم کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن ہی کہتا میں لا لبث إلى يوم الدين، قیامت کی صبح تک میں تم کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ یہ پیغمبر کو رب دھمکی دے رہا ہے، تو اس دھمکی سے ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں گناہ آئے گا تو پھر اللہ ہم کو کیا سزا دے گا۔ تو گویا کہ گناہ سب سے زیادہ خطرناک ہے ہماری زندگی کے لیے، سب سے زیادہ ہمارے کاروبار کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری تندرستی کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے، ہماری بزنس کے لیے، ہماری ملازمت کے لیے، ہمارے تمام چیزوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ اگر کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف گناہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، سامنے سے ایک آ رہا تھا، آنے والے شخص نے اس جانے والے شخص کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو کہا بھائی رک جا میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گیا مسجد میں، وضو بنائے، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس کے پاس جب گیا، کہاں گیا تھا تو؟ کہا گیا تھا میں اس ذات کے سامنے رونے کے لیے، گیا تھا میں اس ذات کے سامنے گڑگڑانے کے لیے، اس رب کو منانے کے لیے جس ذات نے تجھ جیسے ظالم کو میرے اوپر مسلط کر دیا، کسرے راہ تو نے میری عزت لے لی۔ اس واقعے کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ معمولی سے پیر میں اگر آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، یاد رکھو کوئی نہ کوئی گناہ آپ سے ہو چکا ہے، کوئی نہ کوئی معصیت ہو چکی ہے، رب کی کوئی نافرمانی ہو چکی ہے، کاروبار یہی نہیں ٹھپ ہوتا، بزنس ایسے نہیں ٹھپ ہوتا، ملازمت یہی نہیں چھوٹتی ہے، پروموشن یہی نہیں رکتا ہے، اس کا کارن ہے کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے ہو چکا ہے، ہم جانے یا نہ جانے لیکن نافرمانی اللہ کی ہو چکی ہے۔ تو عبادتیں گناہوں کو دھلتی ہیں،
جو اتنا بڑا خطرناک ہے ہماری صحت کے لیے، ہمارے امن کے لیے، سکون کے لیے، شانتی کے لیے، چین کے لیے، اس کو یہ چیز کینسر کی طرح سے چاٹتی ہے۔ تو گویا کہ عبادتیں اگر ہماری زندگی کے اندر آئیں گی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہم کو کیا ملے گا کہ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ دھلے جائیں گے، ہمارے گناہ مٹیں گے۔ خصوصی طور پر اگر آپ عبادتوں پر غور کریں، ایک نماز لے لیجئے، نماز کے بارے میں سب سے بڑا فائدہ آپ یہ تصور کریں، پورے قرآن پڑھ ڈالیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی عبادت کے بارے میں نہیں کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ نماز روزے کے بارے میں نہیں کہا، حج کے بارے میں نہیں کہا، دیگر عبادتوں کے بارے میں نہیں کہا، صرف نماز کے بارے میں کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ میرے پیغمبر تو سجدہ کرتا جا، میرا قربت تجھ پاتا رہے گا، تو میرے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ گویا کہ بندے کو اگر اللہ سے قریب ہونا ہے تو زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، نماز پڑھو گے رب کی قربت ملے گی، اور جس کو اللہ اپنا قریبی بنا لے تو پھر اس کے مسائل یوں ہی حل ہو جائیں گے۔ ایک انسان کا کوٹے دار سے، تھانے دار سے، ڈی ایس پی سے، فلاں سے معمولی سے تعلق ہوتا ہے تو سماج میں اپنا ایک لے کر کے چلتا ہے کہ میرا تو کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میرا تو تعلق فلاں سے ہے، اور جس کا تعلق رب سے ہو جائے، اس کا صرف ہاتھ اٹھ جائے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، میرے بندے مجھ سے تو میرا سجدہ کرتا جا، میرے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ روزے کے بارے میں ایسا اللہ نے نہیں فرمایا، قرآن میں کسی عبادت کے بارے میں ایسا نہیں کہا۔ گویا کہ اللہ سے قریب ہونا ہے تو کثرت سے مسلمانوں نماز پڑھنا شروع کر دو۔ دوسری اہم چیز جو نماز سے ہمیں ملتی ہے، اللہ نے فرمایا کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ نے بے شر موقع پر آپ نے آیت سنی ہوگی، لیکن میں آپ کو ایک مفہوم بتاتا ہوں جو آپ نے شاید اس کا مفہوم آج تک نہیں سنا ہوگا۔ سارے مفسرین نے اس کی اپنے طور پر تفسیر کی ہے، لیکن ایک تفسیر ایسی آتی ہے کہ فحشاء سے مراد ہر وہ گناہ ہے جو انسان اپنی شہوت کی بنیاد پر کرتا ہے، اور منکر سے وہ سارے گناہ کرتا ہے جو غیظ و غضب سے متعلق ہوتے ہیں۔ انسان غصے سے کچھ گناہ کرتا ہے، کچھ انسان کی اپنی شہوت کی بنیاد پر۔ اللہ نے دونوں کو ایک ہی آیت میں اکٹھا کر دیا۔ اگر کیا کبھی انسان غصے میں گناہ کرتا ہے، کبھی انسان شہوت میں مغلوب ہو کر کے کرتا ہے، ان دونوں گناہوں پر مسلمانوں اگر کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو، نمازیں پڑھنا چالو کر دو آپ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ انسان کسی ہے بدکاری، سیاہکاری، بدعملی جو انجام پاتی ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کی شہوت سے ہے۔ کسی کو مارتا ہے مال لینے کے لیے، کسی کے مال کو ہڑپتا ہے، شہوت سے اس کا تعلق ہے، مال کی اشتہا ہے اسے، مال کی لالچ ہے اسے، کسی کی جان لیتا ہے، کسی کی آبرو لیتا ہے، کسی کو بدنام کرتا ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے اس کی اشتہا داخل ہے۔ تو گویا کہ انسان گناہ جو کرتا ہے شہوت کے مغلوب ہو کر کے اور غیظ و غضب میں آ کر کے، اس کا تعلق منکر سے ہے۔ غصے میں آپ گالیاں دیتے ہیں، غصے میں آپ کسی کو لعن طعن کرتے ہیں، غصے میں کسی کا خون بہاتے ہیں، غصے میں کسی کو آپ مارتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں۔ ان سارے گناہوں پر کنٹرول کرنا ہے تو نمازیں پڑھا کرو آپ۔ تیسری چیز جو آپ کی ذات پر اس کا اثر ہونے والا ہے، انسان کے اندر سے کبر و غرور کو یہ نماز مٹا دیتی ہے، گھمنڈ کو مٹا دیتی ہے۔ 24 گھنٹے میں انسان 17 مرتبہ پیشانی زمین پر رکھ کر کے اس بات کا اعتراف کرتا ہے رب میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آئی ایم نتھنگ، میری کوئی حیثیت نہیں۔ 17 مرتبہ زمین پر رکھتا ہے، نوافل نہ پڑھے، سننا پڑے، 17 مرتبہ زمین پر مٹی پر اپنی پیشانی رکھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی مقام نہیں، میرا کوئی مرتبہ نہیں ہے، میں تیری نگاہ میں بڑا ذلیل بندہ ہوں۔ اور آج ساری لڑائی انانیت ہی کی ہو رہی ہے۔ ایک نمازی انا کا شکار ہے، نماز پڑھتا ہے، انا کا شکار ہے، میری بات نہیں مانی گئی، مجھ سے مشورہ نہیں لیے گئے، مجھے مجلس میں بلایا نہیں گیا، میری ویلو نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارا ایک بھائی سوچتا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اشراق کا پابند ہے۔ اللہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے مجھ کو سجدہ سکھایا کہ سجدہ زمین پر رکھ، اپنی انا کو ختم کر۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، جن کے اندر بھی انانیت آئی اللہ اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔ سب سے پہلے انانیت شیطان کے اندر آئی تھی، انا خیر منہ، اس نے اللہ سے کہا میں بہتر ہوں آدم سے، میں سجدہ کروں، میں ان کے سامنے
جھکوں؟ یہ مجھ سے غریب ہے، مجھ سے نادار ہے، مجھ سے کم عمر ہے، حسب نسب میں مجھ سے پیچھے ہیں، میں ان کی بات مانوں؟ اسی چیز نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا۔ یہی انانیت کا شکار فرعون ہوا، انا ربکم الاعلی، انانیت آ گئی اس کی زندگی کے اندر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈبو کر کے وہ حشر کیا، قیامت کی صبح تک لوگ انا پرست دیکھتے رہے فرعون کی لاش کو کہ انا پرستوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ قارون کے اندر انانیت آئی، اللہ نے خزانے سمیت اس کو دھسا دیا۔ گویا کہ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی زندگی میں انانیت نہیں آنی چاہیے، انانیت نہیں آنی چاہیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت صوم و صلاۃ سے مقام نہیں ملا ہے، اتنا اونچا مقام کہ جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ذرا بتائیے سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کی نگاہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عائشہ۔ ان کے بعد جب پوچھا گیا کہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ فضیل کی کثرت سے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ سے اتنا اونچا مقام نہیں ملا تھا، بلکہ کس لیے ملا تھا؟ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، ان کے دل بڑے پیارے تھے مسلمانوں۔ اپنے سینے کو پیارا بناؤ، اپنے بھائیوں کے تعلق سے اپنے سینے سے بغض نکال دو، اپنے سینے کو صاف کر لو، مسلمانوں کے خیر خواہ بن جاؤ، تو دیکھو پھر اللہ اپنا کتنا محبوب بندہ آپ کو بنا لیتا ہے۔ کہا صدیق لسلامت قلوبہم، سارے صحابہ کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ صحابہ کو یہ جو مقام ملا ہے، یہ مقام کثرت صوم و صلاۃ کی بنیاد پر نہیں ملا ہے کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، پوری رات نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، پوری دولتوں کو اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے، نہ ایسا نہیں تھا۔ تب پھر کیا تھا؟ لسلامت قلوبہم، ان کے سینے اپنے بھائیوں کے تعلق سے بڑے بھلے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مشہور روایت ہے ابو داؤد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں مجھے لوگوں کی باتیں نہ منتقل کیا کرو، مجھے نہ ہی بتاؤ کہ فلاں بھائی نے یہ کہا ہے، تاکہ میں اپنے بھائی سے ملوں تو میرے سینے اس کے تئیں بالکل صاف شفاف رہے۔ آج جب ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملتا ہے تیسرے کی غیبت شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے سماج کا المیہ، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، رب کے لیے مرتا ہے، نماز رسول کے لیے مرتا ہے، لیکن جیسے وہ پہنچتا ہے کوئی دوسرا بھائی ملتا ہے غیبت شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائی لسلامت قلوبہم، صحابہ کو یہ مقام اللہ نے دیا تھا، ان کے سینے اپنے بھائیوں کے تعلق سے بڑے صاف ستھرے، بڑے پیارے اور بھلے تھے۔ مسلمانوں اپنے سینے کو بھلا بناؤ، اگر نجات چاہتے ہو، اگر پیارے بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب نظر بننا چاہتے ہو، تو دنیا کیا کر رہی ہے کرنے دو، زبان پر لگام لگا لو جب آپ کے بھائی کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے۔ آپ کیوں اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہو؟ کیوں اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہو کسی بھائی کو خوش کرنے کے لیے؟ کیوں غیبتیں کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا مقبوض بندہ اپنے آپ کو بنا رہے ہو؟ تو گویا کہ اگر اچھا بننا ہے تو اپنے سینے کو صاف رکھنا ہوگا، اور یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کیا؟ نماز سکھاتی ہے۔ آپ زکوٰۃ کو لے لیجیے، زکوٰۃ کا پورا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ بندوں کی محبت کو آپ کیسے اپنا بنائیں گے، اس کو اپنے سے قریب کیسے کریں گے۔ قرآن میں آپ نے اکثر و بیشتر جگہوں پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آپ نے بیشتر جگہوں پر پڑھا ہوگا کہ لوگوں نمازیں پڑھا کرو، زکات دیا کرو۔ اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہے۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیوں ذکر کی ہے؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ آپ آج سن کر کے آپ جائیے اس مجلس میں کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اللہ سے رشتہ آپ کا مضبوط ہوگا۔ آتوا الزکاۃ، زکات دو، بندوں سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اچھا بندہ بننا چاہتے ہو تو اللہ سے بھی رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، بندوں سے بھی رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جب تک یہ دونوں نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں آپ ایک اچھے بندے نہیں بن سکتے۔ ہمارے سماج کا کیا المیہ ہے؟ ایک انسان اللہ کے حقوق میں بڑا پکا ہے لیکن بندوں کے حقوق میں بڑا کچا ہے۔ وہیں پر دوسرا انسان ایسا ہے جو بندوں کے حقوق میں بڑا پکا ہے لیکن اللہ کے حقوق میں بڑا کچا ہے۔ ایک انسان نمازی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے،
لیکن پڑوسیوں کو ستاتا ہے، اپنے بھائی کے حق کو مارتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا، اپنی بہنوں کا خیال نہیں کرتا، پکا نمازی ہے، ایسا انسان بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہیں پر ایک ایسا بھائی بھی ہے جو لوگوں کا بڑا خیر خواہ ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، اپنے ناطے داروں کا خیال کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے، مسلمانوں کا خیال کرتا ہے، لیکن سجدے کی توفیق اسے نہیں ملتی، جمعہ کے علاوہ نماز مسجد میں نظر نہیں آتا، حقوق العباد میں کچا ہے، حقوق اللہ میں پختہ ہے، یا حقوق العباد میں کچا ہے اور حقوق اللہ کے اندر کچا ہے، دونوں صورتوں میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی ملے گی حقوق العباد میں بھی پکے ہو جائیے اور حقوق اللہ میں بھی آپ پکے ہو جائیے، دونوں حقوق کو آپ کو یکساں انجام دینا ہے۔ یہ حقوق اگر آپ نے بخوبی انجام دیا ہے تبھی آپ کو اور ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ کے پورے سسٹم کو اگر آپ دیکھیں گے تو لوگوں کی محبتوں کو کھینچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے غربا، یتیموں اور بے سہاروں کو سہارا دینے کا جو سسٹم اسلام نے لایا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنی محبتیں اور کتنی دعائیں لوگ دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں غریبوں کو نوازنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بندوں سے آپ کی محبت کو مضبوط کر دیتا ہے، اور نماز اللہ سے رشتے کو آپ کے مضبوط کر دیتا ہے۔ تو کامیابی ہمیں اس وقت ملے گی جب ہم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں اور بندوں سے رشتے کو مضبوط کر لیں تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ آپ آئیے حج کے تعلق سے دیکھ لیجئے کہ حج کتنا عظیم عبادت ہے کہ انسان جب دو جوڑے سفید پہنتا ہے تو اسے موت کا تصور سامنے آتا ہے، موت کا تصور سامنے آتا ہے کہ ایک دن آئے گا، ہمیں نہلایا جائے گا، ہمیں کفنایا جائے گا، ہمیں دفنایا جائے گا، اور پورا مجمع ہوگا جو ہمارا جنازے کی نماز پڑھے گا۔ یہ اللہ تصور دلانا چاہتا ہے، امیر وقت ہو یا فقیر وقت ہو، سب کو اسی حال میں جانا ہے۔ یہ اللہ پیغام دلاتا ہے کہ میرے بندے آ، اس مجمع میں تو دیکھ، سارے کے سارے لوگوں کے سامنے ایک ہی پوشاک والا نظر آئے گا۔ تو گویا کہ اس عبادت سے ہمیں اللہ موت کو یاد دلاتے ہیں۔ دوسری عام چیز جو میسج ملتا ہے اس سے، مساوات کا درس۔ بادشاہ وقت ہوگا، اسے بھی طواف اسی وقت کرنا ہے، عرفہ میں اسی وقت جانا ہے، مزدلفے میں اسی وقت جانا ہے، مینا میں اسی وقت جانا ہے، چاہے وہ فقیر وقت ہو چاہے بادشاہ وقت ہو، سب کو اسی وقت اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ مساوات کا ایک عظیم درس یہ دیتا ہے، اور وہی درس لے کر کے جب مسلمان لوٹتا ہے اپنے سماج اور معاشرے میں تو غریبوں اور ناداروں کو حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ جن کے پاس دولتیں نہیں ہوتی ان کو وہ بے عزت نہیں کرتا ہے، ان کو حقارت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے مساوات کا درس حج کے موسم میں دیکھ لیا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ساری عبادتیں، روزے کے سسٹم کو آپ دیکھ لیجئے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد انسان ایسا ہو کر کے نکلتا ہے کہ انسان کے اندر غریبوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اپنے بھائیوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر اتنی پرہیزگاری آتی ہے جو پرہیزگاری اس کو برائیوں سے روکتی ہے۔ وہ جو ایک مہینے کی جو ٹریننگ پاتا ہے، اس ٹریننگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برائیاں اس کے سامنے روزہ ڈھال بن جاتا ہے کہ ہمیں برائیوں کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو گویا کہ انسان برائیوں سے بچتا ہے اور پھر سماج اور معاشرہ بھی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک مثالی سماج اللہ تبارک تعالیٰ بنانا چاہتا ہے، اور مثالی سماج بننے اور بنانے کے لیے نا ان عبادتوں کا اثر بھی ہماری زندگی میں آنا چاہیے، ہمارے گھروں میں آنا چاہیے، ہماری سوسائٹی میں آنا چاہیے، ہمارے لوگوں کے بیچ میں آنا چاہیے، اور اس میں جہاں مردوں کا عمل دخل ہے وہیں عورتوں کا بھی عمل دخل ہے۔ انہیں بھی نیک اور صالح بننا ہوگا، آپ کو بھی نیک اور صالح بننا ہوگا، تو پھر ہمارے سماج میں اچھی نسلیں تیار ہوں گی۔ آپ کو میں بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل جیسا کیوں بیٹا مل گیا؟ یہی نہیں مل گیا، باپ کافر اور مشرک تھا، دھمکی دیا، کیا کہا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، ابراہیم میں تم کو پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان تھے، آج کا نوجوان ہوتا تو نہ جانے کیا جواب دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، والد محترم میں آپ کے لیے بخشش کی دعا اپنے رب سے کرتا رہوں گا۔
बख्शिश की दुआ करूंगा। एक तरफ बाप मुशरिक है, काफिर है और मारने की धमकी दे रहा है, घर से निकाल रहा है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान इतनी मीठी है कि वालिद मोहतरम, मैं आज इस पोजीशन में भी मैं क्या करूंगा, अपने रब से आपके लिए माफी और बख्शिश की दुआ मांगूंगा। अगर आज तब अल्लाह तबारक तआला ने उनकी झोली में हज़रत इस्माइल जैसा बेटा तैयार दे दिया कि इफ़ाल मा तुमर, वालिद मोहतरम जो आपको ऑर्डर मिला कर डालिए। यही नहीं बेटे ने कह दिया इफ़ाल मा तुमर, अब्बा जान जो कुछ अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया है आप उसको कर डालिए। यूं ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गोद में इस्माइल जैसा बेटा पैदा हो तो आपको भी इब्राहिम जैसे सिफात को इख्तियार करने होंगे। मेरे दोस्तों, मैं बताऊं कि माएँ एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं नस्लों की हिफाजत में, नस्लों के बचाने में, नस्लों की तरबियत में। सऊदी के एक मैगजीन ने एक खबर शाये की। खबर ये थी कि एक उस्ताद एक क्लासरूम में दाखिल होता है और सारे बच्चों से एक ही सवाल पूछता है कि माज़ा तकूनु फिल मुस्तक़बल, बच्चों जरा ये बताओ कि फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, आपका क्या एम है, क्या गोल है, क्या मकसद है, क्या हदफ है। सारे बच्चों ने अपने तौर पर जवाब दे दिया। किसी बच्चे ने कहा मैं साइंटिस्ट बनना चाहता, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कर्नल, कोई जनरल, कोई फौजी, कोई सिपाही। अपने तौर पर हर बच्चे ने दुनियावी एतबार से जवाब दिया, क्योंकि एक आज के दौर में जो मादा का दौर है, ये हर इंसान छोटा हो बड़ा हो अमीर गरीब, उसके ज़हन में सिर्फ मादा आता है। जब इस तरह का सवाल होता है कि आप क्या बनोगे, क्या बनाओगे अपनी नस्लों को, तो लोगों के ज़हन में ये आता है कि कौन सी ऐसी चीज करें जिससे हमारा बच्चा ज्यादा कमाने वाला बन जाए। आखिर बेंच में एक बच्चा बैठा हुआ था, सारे साथियों का जवाब था दूसरा। उस बच्चे ने ये जवाब दिया कि मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। जवाब क्या दिया? कहा मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। वो सऊदी टीचर जब ये बात सुनता है ज़ारो कतार रोने लगता है क्लास के अंदर, ज़ारो कतार रोने लगता है क्लास के अंदर। और जब उनके आंसू थमते हैं तो उन्होंने ये सवाल किया, बेटा मुझे एक और सवाल का तू जवाब दे दे, ये जवाब तेरे दिमाग में आया कहां से? सारे साथियों का जवाब तो कौन कुछ और था, तेरा जवाब सबसे अलग कैसे हो गया? कहा उस्ताद मोहतरम, बात ये है कि जब मैं सोता हूं बिस्तर पर तो मेरी माँ किसी ना किसी सहाबी का वाकया मुझे सिखाती है, सुनाती है। उन वाकयात को सुनकर के मेरे दिल में एक शौक पैदा हुआ कि मैं भी सहाबी रसूल बनकर के नबी और नबी की दीन की खिदमत कर सकूं। ऐसी औलाद कब मिलेगी? जब सहाबा से जोड़ोगे, नबी की तालीमात से जोड़ोगे, नबी की मोहब्बत उनके दिलों में कूट कूट करके भरोगे, कदम कदम पर उनको नबी की मोहब्बत सिखाओगे और हमारी माएँ सिखाएंगी तो हमारी नस्लें संवरेंगी। आज अफसोस ये है हमारी माओं को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, हमारी बहनों को मोबाइल से फुर्सत नहीं है। ना जाने कौन कौन से गेम, ना जाने कौन कौन सी चीजें उसमें खेलती नजर आती हैं। तो फिर उनकी नस्लों में शाहरुख खान जैसे लोग नहीं खेलेंगे, उनके गोदों में सलमान खान जैसे लोग नहीं आएंगे। क्या आएंगे हमारी नस्लों को? हमको कैसी नस्लें मिलेंगी? मेरे दोस्तों, नस्लें अच्छी करने के लिए आपको अपने घर के लोगों को सही करना होगा। अपने घरों में ऐसी बहू को लाना होगा जो तहज्जुद गुजार हो, नमाज की पाबंद हो, हया वाली हो, दीन की पाबंद हो, अल्लाह से डरने वाली हो। अरे भाई, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या आपने बेशतर मौके पर सुना होगा, एक नहीं दो नहीं बेशतर मौके पर सुना होगा। उन्होंने अपनी बहू बनाया था, किसको बनाया था? मदीना में घूम रहे थे। आज के मंत्रियों की तरीके से नहीं कि मामूली से प्रधान होता तो समझता है कि मैं पीएम हूं। अमीरुल मोमिनीन है, इतना अजीम शख्सियत कि जिस उमर को मेरे पैगंबर ने दुआ मुसल्ले पर रो करके उमर को मांगा था कि अल्लाह मुझे उमर दे दे, मेरा इस्लाम कमजोर है, उमर आएगा मेरे इस्लाम में, मेरा इस्लाम मजबूत हो जाएगा। वो उमर मदीना की गलियों में रात की तन्हाई में गश्त कर रहा है। किस लिए गश्त कर रहा है? रब का डर है कि कल क़यामत के दिन कोई भाई खड़ा होकर के उमर की गिरबान को ना पकड़ ले कि मैं तकलीफ में था, मैं परेशानी में था। उमर अमीरुल मोमिनीन था, खलीफतुल मुस्लिमीन था, उसने हमारा नहीं ख्याल किया था। अगर ये सवाल हो गया रब के सामने तो मेरा क्या जवाब? नहीं। यही डर उस इंसान को इस बात पर आमादा कर रहा था कि मदीना की गलियों में गश्त करे। उमर फारूक गश्त कर रहे थे, कान में आवाज आ गई कि बेटा उठो और दूध में पानी मिला दो।
بہت مشہور چیز ہے. بیٹی نے کیا جواب دیا؟ بیٹی نے یہ جواب دیا کہ امیر المومنین کا آرڈر ہے، اما جان میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. ماں نے کیا جواب دیا؟ مدینہ کے رہنے والی خاتون نے کہا کہ امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں. تو کیا جواب دیا اس بچی نے؟ جواب یہ دیا کہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کا رب تو دیکھ رہا ہے. عمر فاروق نے تہیہ کر لیا کہ اب اس کو بہو بنا کر کے اپنے گھر میں ہمیں لانا ہے. میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، کیسی بچیوں کو اپنے گھروں میں لاتے ہو؟ چہرے کی خوبصورتی آپ کو کامیابی کی منزلوں کو نہیں طے کر سکتی ہے. جو بچیاں حجاب والی ہوں، جو بچیاں دین پسند ہوں، جو بچیاں اسلام پر مرنے مٹنے والی ہوں، اسلام کے لیے قربانی دینے والی ہوں، ایسی بچیوں کو لاؤ گے تو پھر ایسی نسلیں آپ کی قوم کو دیں گی جو نسلیں قوم کی قائد اور سردار بنیں گی. ہماری بنیاد ہی غلط ہو جاتی ہے. پیسے کی لالچ میں، منصب کی لالچ میں، خوبصورتی کی بنیاد پر، نہ جانے کون کون سے میزان کی بنیاد پر. ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ کوئی انسان یہ رشتہ طے کرنے کے لیے گیا ہو اور کہا ہو کہ بچے اگر تہجد گزار ہے، بچے اگر نماز کی پابند ہے، اگر بچی باحیا ہے تو میں اس کے رشتے کے لیے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، میں اس کو اپنے گھر میں بہو بنا کر کے لے جانا چاہتا ہوں. مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے ثروت نہیں چاہیے، مجھے منصب نہیں چاہیے، مجھے کسی کے اونچے منصب پر فائز ہونا نہیں ہے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے دنیاوی، بلکہ صرف ہمیں لالچ ہے کہ میرے گھر میں ایسی بچی آئے جو دین پسند ہو، نمازی ہو، تہجد گزار. ہم جب اپنے بچے کی اینٹ ہی غلط رکھ دے تو پھر بچہ جو آئے گا، وہ جو پوتا جو آئے گا، وہ ہم کو گالی نہیں دے گا، کیا کرے گا؟ ہم نے اول دن نبی کی مخالفت کر کے ہم نے اس کی تعمیر شروع کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، ہمیں چوطرفہ لڑائی کا اس وقت سامنا ہے. اس وقت ہمارے نسلوں کا ایمان کا خطرہ ہے، ہماری تہذیب کا خطرہ ہے، ہمارے اسلام کا خطرہ ہے. اب تو ڈائریکٹ پورے طور پر اسلام کا خطرہ ہمارے سامنے مٹلا رہا ہے. ہمارے چھوٹے سا بچہ، ہمارا چھوٹا سا بچہ، ہمارا کمسن بچہ جب اسکول اور کالج میں جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس دیوی پر جل چڑھا دے بیٹا، تیرا نمبر اچھا آ جائے گا. ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور ہم سو رہے ہیں. ہماری نسلوں کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کو کافر بنایا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کے عقیدے توحید کو چھینا جا رہا ہے. اور آج ہندوستان کا مسلمان آرام اور چین کی نیند سو رہا ہے، اسے گویا کہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا عجیب غریب واقعہ نقل کر دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کر کے، نواسوں کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ سب نے کہا کہ جس رب کی آپ پوجا کرتے ہیں، آپ کے آبا اجداد نے پوجا کی ہے، اسی کی ہم پوجا کریں گے. یہ سوال کیوں کیا تھا؟ وجہ اس کی تھی کہ مصر کی سرزمین میں اس وقت کافروں کا غلبہ تھا. گرچہ حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں، لیکن اکثریت کافروں کی تھی، اکثریت مشرکوں کی تھی، اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اللہ کو نہیں پوجتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں میرے بعد میری نسلوں کو ڈرا کر کے دھمکا کر کے اسلام نہ چھین لیں. آج ہمارے اس ہندوستان میں ہمارے لوگوں کو ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، جلا کر کے، مار کر کے، قتل کر کے ان کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے. ہمیں بھی فکر کرنے ہوگی کہ ہماری آنے والی نسلیں کیا بنیں گی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نمازی ہیں تو ہمارے بچے جا کر کے مندروں میں ہاتھ جوڑیں گے اور گھنٹا بجائیں گے. ہمیں فکر کرنی ہوگی آج سے. ہمیں صرف نماز ہمیں کافی نہیں ہے، ہمیں اپنے نسلوں کی ایمان کی بقا بھی ہمیں سب سے اہم مسئلہ، بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہمارے لیے. میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اپنی نسلوں سے، اداروں مدرسوں سے جوڑ دو. مدرسوں سے جوڑو اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو مسجدوں سے جوڑو، اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو نیک اور سارے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھاؤ. اگر چاہتے ہو کہ ان کا ایمان محفوظ رہے، ہمارے بعد وہ مسلمان رہیں، ہمارے بعد ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. یاد رکھو سب سے پہلے ان کو مسلمان بنا کر کے اس دنیا سے جانا ہے. اور جیسے اصحاب کہف نے غار میں جا کر کے اپنے ایمان کو بچایا تھا، آج یہ مدارس یہ غار ہیں ہمارے ایمان کے لیے، یہ مسجدیں غار ہیں ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے علماء کی مجلسیں
یہ دینی مجلسیں یہ ہمارے بچوں کے لیے ہماری نسلوں کے لیے غار ہیں. انہی غاروں میں جب لاؤ گے اپنی اولاد کو تو آپ کی اولاد سلامت رہے گی, ورنہ سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے لیے اور اپنی نسلوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کمائیں کھائیں مشین کی طریقے سے پیسہ کمائیں اور دنیا سے چلے جائیں. ایک بہت عظیم مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم خود توحید پرست رہیں, لوگوں کی توحید کے لیے بے چین رہیں. نبی کو نیند نہیں آتی تھی, نبی بے قرار رہتے تھے. قرآن جو کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. نبی ایسا لگ رہا کہ آپ تو جان دے دیں گے اگر یہ کافر مسلمان نہیں ہوئے تو. کیا ہے پورے سماج میں کسی کے اندر اتنی طرف کہ اس کا پڑوسی غیر مسلم شخص 70 سال سے رہ رہا ہے اس کے پڑوس میں, اور BBC لندن سے خبر آتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے, اسی دن سے اپنی نگاہ کو ایسے دیکھتا ہے, ایسے نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یقیناً یہ پڑوسی بھی دہشت گرد ہوگا. 70 سال سے ہم نے اس کو اسلام نہیں بتایا, 70 سال سے ہم نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ میرا اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا, میرا پیغمبر دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا, میری کتاب دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتی, میرا رب دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا. یہ تمام کی تمام چیزیں کون بتائے گا؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. 70 سال ہمارے پڑوس میں رہتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے, ہزاروں کلومیٹر سے ایک خبر آئی ہے, یقین کر کے بیٹھ گیا ہے, یقین کر کے وہ بیٹھ گیا ہے. دہشت گرد تو دہشت گرد ہے. میرے دوستو, ایک مرتبہ سید سلیمان ندوی سفر کر رہے تھے, رابندر ناتھ ٹیگور بھی اسی ٹرین میں تھے. ٹرین ایک جگہ رکی تو رکنے کے بعد ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا, علامہ سید سلیمان ندوی سے ایک سوال کرتا ہے, کہا یہ بتائیے کہ اسلام جتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا, اسلام ایک رک کیوں گیا؟ پوری دنیا میں صحابہ کے دور میں, آپ کے ہندوستان میں صحابہ کے دور میں عمر فاروق کے زمانے میں آئے, عثمان غنی کے زمانے میں آئے, امیر معاویہ کے زمانے میں آئے, حضرت یزید کے زمانے میں صحابہ یہاں ہیں. تقریباً 28 سے زائد صحابہ ہندوستان میں آئے اور یہ سب اسی دور کے لوگ ہیں. صحابہ آئے یہاں پر دعوت و تبلیغ کے لیے. تو اس دیہاتی نے سوال کیا, اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا تو یہ قائد اسلام رکا کیسے؟ تو علامہ سید سلیمان ندوی نے رابندر ناتھ ٹیگور کی طرف اشارہ کر دیا, جواب آپ دیجئے اس کا. تو کہا بات یہ تھی کہ جو مسلمان تھے وہ قبروں میں چلے گئے, جن کو لوگ دیکھ کر کے مسلمان ہو رہے تھے, جن کے اخلاق کو, جن کے کردار کو, جن کے اطوار کو, جن کے عادات کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, وہ قبروں میں چلے گئے اور اسلام لائبریریوں میں چلا گیا. تو اسلام پھیلے کیسے؟ آپ تصور کیجئے آج ہمارا حال کیا ہے. آج یہ کافر, یہ غیر مسلم ہم سے نفرت اس لیے کرتا ہے کہ کوئی بھی برائی ایسی نہیں ہے جو ان کے اندر پائی نہیں جاتی. ساری برائیاں ہم نے اپنا لی ہیں, ساری برائیاں اپنا لی ہیں ہم نے غیروں کی, اور ساری خوبیاں, ساری اچھائیاں انہوں نے ہماری اپنا لی ہیں. اب غور کی ایک ایک چیز پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پورے طور پر سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اندر کہاں کھوٹ ہے, اور ان کے اندر خوبیاں نہیں تھی لیکن ساری خوبیاں انہوں نے ہماری اپنا کر کے ہم سے بڑے بنتے چلے جا رہے ہیں. بزنس ہو, کاروبار ہو, اعتماد نہیں ہے مسلمان کے اوپر. ایک ٹھیلے والے پر بھروسہ نہیں رہے گا لوگوں کے اوپر کہ پتہ نہیں کم دے رہا کہ زیادہ دے رہا ہے, کہ برابر دے رہا ہے کہ کم دے رہا ہے. ہماری پوزیشن یہ ہو گئی ہے میرے دوستوں. پھر اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آئے, اسلام کیسے پھیلے, لوگ کیسے ہم سے متاثر ہوں, کیسے ہم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں. ان تمام چیزوں کو ہمیں غور کرنا ہوگا. اور آپ یہ مت سمجھو کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا. آپ اکیلے بنو گے, ایک چراغ دوسرا چراغ جلے گا, اس سے تیسرا چراغ جلے گا, ایک آدمی بدلے گا, دوسرا بدلے گا, تیسرا, اسے سماج بدل جائے گا, ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بدلا؟ سب سے پہلے آ کر اپنی بیوی, اپنے چچا زاد بھائی, اپنے غلام پر دعوت کا کام کیا, اپنے گھر سے اسٹارٹ کیا. آپ اچھے بن جاؤ, آپ اچھے بن جاؤ, اللہ کی مدد آئے گی, پورا سماج بدل جائے گا. لیکن ہم بدلنا نہیں چاہتے ہیں. ایک وکیل صاحب تھے, بس اسی کو کہہ کر کے ختم کروں گا کیونکہ سوال کی نشست بھی ہے. ایک وکیل صاحب ہے, وکالت بغیر جھوٹ کے نہیں چلتی.
اپنے موکل کو بچانا ہے، پھانسی سے اتارنا ہے، چاہے اس کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑے. لیکن ایک وکیل کو اللہ نے توفیق دے دی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اور وکالت میں جھوٹ نہ بولنا یہ بہت ناممکن چیز ہے، محال چیز ہے. ایسا نہیں کوئی وکیل ہے جو بلا جھوٹ بولے اپنے موکل کو بچا لے جائے. لیکن اس نے سوچ لیا، اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، روزی دینے والا میرا رب ہے، رزاق ہے. اگر وہ کیڑے مکوڑے کو روزی دے سکتا ہے تو مجھے انسانوں کو روزی کیوں نہیں دے گا؟ میں اللہ کے لیے آج سے جھوٹ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. اس کے رشتہ داروں نے، ناتے داروں نے سب نے تانے دی کہ کیا کر ڈالا تم نے، اب تم کو کوئی نہ ملے گا، نہ کوئی موکل ملے گا، نہ کوئی مقدمہ ملے گا، اور نہ تمہارا گھر چلے گا، نہ تمہارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا کا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. رزاق آسمان پر بیٹھا ہوا روزی دے گا. کچھ دنوں تک آزمائش ہوتی رہی، کچھ دنوں تک یقیناً کوئی مقدمہ نہیں ملتا رہا. لیکن کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینے گزرنے کے بعد جج کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ اس پوری لابی میں، وکیلوں کے اس پورے سسٹم میں ایک ایسا بھی وکیل ہے جو جھوٹا کیس نہیں لیتا ہے، جو جھوٹے کیس کی پیروی نہیں کرتا ہے. جو بھی کیس لے کر کے جاتا سب پر ڈگری کرتا چلا گیا، سارے مقدمے اسی کے پاس آنے لگ گئے. روزیاں میرا رب ایسے دیتا ہے، بشرطی کی آزمائش پر مسلمانوں جمے رہو. آپ کہتے ہو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم کو روزی نہیں ملے گی، ہم انٹرسٹ سے کام نہیں کریں گے تو ہمیں روزی نہیں ملے گی. یہ تمام کی تمام چیزیں شیطان ہمارے اور آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں